اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد. ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم باقی تفسیر کر چکے ہیں اور اسم اللہ کی آج الرحمن اور الرحیم پر ہم گفتگو کریں گے. جو اللہ کا نام الرحمن آیا ہے یہ قرآن مجید میں 169 مرتبہ آیا ہے اور 113 مرتبہ سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس میں آیا ہے اور 56 مرتبہ آیاتوں کے درمیان آیا ہے. رحمان لغت کے لحاظ سے اسے رحمت سے مشتق کیا جاتا ہے. اس کا معنی ہے نعمت دینے والا، احسان کرنے والا، اور رحمان فلان کے وزن پر ہے اور اس میں وصف رحمت کی شدت پائی جاتی ہے، یعنی رحمان وہ رحم کرنے والا ہے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا رحم انتہائی کمال پر ہو اور اس کے بعد مزید کسی رحم کی گنجائش نہ ہو. ہم رحمان رحیم کی ڈیفینیشنز بھی کریں گے، تشریح بھی کریں گے اور ان میں ڈفرینس جو ہے رحمان رحیم میں وہ بھی بتاتے جائیں گے. یعنی کہ جس کا منتہائی کمال پر رحم ہو، اس کے بعد مزید رحم کی گنجائش نہ ہو، وہ ایک مرتبہ ہی اتنا رحم کر دے کہ پیمانہ لبریز ہو جائے اور اس کے بعد رحم کی گنجائش ہی نہ ہو کہ ایک انتہائی کمال پہ رحمہ ہو گیا. رحیم جو ہے یہ 217 مرتبہ قرآن میں آیا، 113 مرتبہ بسم اللہ میں اور 104 مرتبہ آیتوں کے درمیان میں آیا ہے. یہ بھی رحمت سے ہی ماخوذ ہے اور اس کا مفہوم ہے ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم دائمی اور مسلسل ہو، یعنی کہ جو بار بار مسلسل رحم کرنے والا ہو. ایک اس کا مطلب یہ تھا رحمان کا کہ ایک ہی مرتبہ اتنا رحم کر دے کہ مزید گنجائش نہ ہو، اور رحیم وہ رحم کرنے والا جو بار بار مسلسل پے در پے رحم کرنے والا ہو. ایک رحمان کا یہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو دعا مانگتا ہے اس دعا کی جو قبولیت ہے اللہ پروردگار اس کو عطا کرتا ہے، یہ رحمانیت ہے. اور جو بغیر دعا کیے جو انسان کو اللہ دے رہا ہے وہ رحمیت ہے یعنی کہ رحم ہے. اور اس کے علاوہ جو لفظ اس میں ان کے ڈفرینس آئے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی لفظ ہے جو تھوڑے سے فرق کے بعد آیا ہے، لیکن قرآن پاک بیسیکلی ادب کی کتاب نہیں ہے، لٹریچر بک نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس میں ایک ہی لفظ کا مترادف لفظ کا بار بار آنا، یعنی کہ رحمان الرحیم میں اگر کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو وہ بلاغت کے خلاف ہے. اور قرآن میں چونکہ کوئی لفظ عبث یعنی بیکار نہیں ہے، لغو نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی نگ پورے کیے اور لفظ لگا دیا، بلکہ اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کا ایک اپنا مفہوم ہے. تو اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے اللہ نے اس کو، بلکہ ان میں ڈفرینسز ہیں. ان میں کیا ڈفرینسز ہیں اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. یہ تھوڑا سا تعارف ہو گیا. اب اس کے بعد رحمان ایسا رحم کرنے والا ہے جس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے، اور رحیم وہ رحم کرنے والا ہے جو بار بار تکرار کے ساتھ رحم کرے. یہ پہلے ہم نے مفہوم واضح کیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل آسمان کے لیے جب رحمت ہوتی ہے تو رحمان آتا ہے، اور اہل زمین کے لیے جب رحمت ہوتی ہے تو رحیم آتا ہے. اس کے علاوہ رحمان کے معنی ہے زیادہ رحمت کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے رحمت کرنے والا. یہ بھی ایک ڈفرینس ہے ان میں. رحمان میں یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت میں جوش و خروش رکھتا ہے، یعنی کہ رحمانیت جو ہے اس میں جوش و خروش ہے. اور رحیم میں یہ مفہوم ہے کہ اس کی رحمت کو دوام حاصل ہے. اس میں بہت ہی اچھا ایک خوبصورت قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ رحمان اس میں خاص ہے اور صفت عام ہے، اور رحیم اس میں عام ہے اور صفت خاص ہے.
یعنی رحمان اسم عام ہے، یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی شخص کو آپ رحمان کا نام نہیں دے سکتے، یہ صرف مخصوص ہے اللہ سے۔ لیکن صفت عام یہ ہے، مطلب خصوصیت یہ ہے کہ نام صرف اللہ کا ہے، اور عمومیت یہ ہے کہ کافر ہے یا مومن ہے یا کسی مسلک سے ہے یا کسی مکتب سے ہے یا کسی مذہب و نسل سے ہے یا کسی بھی علاقے سے ہے یا کسی لسانی تقسیم میں ہے، وہ رحمان سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ نام مخصوص ہے لیکن اس کی جو صفت ہے وہ سب کے لیے ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ رحیم اسم عام ہے، یعنی کہ رحیم جو ہے وہ لوگوں کا نام ہو سکتا ہے لیکن صفت مخصوص ہے، صفت خاص یہ ہے کہ صرف مومنین پر رحم کرنے والا۔ اب مومنین پر رحم کرنے والا وہ اس جہان میں بھی ہو سکتا ہے، اگلے جہان میں بھی، اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورہ توبہ، کہ تمہاری تکلیف اس رسول کو شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا انتہائی خواہاں ہے اور مومنین کے لیے شفقت اور رحم والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم لفظ جو ہے وہ آیا ہے، یہ لوگوں کا نام بھی رحیم رکھا جا سکتا ہے لیکن صفت خاص ہے، یعنی کہ صرف مومنین پر رحم کرنے والا۔ یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اس جملے کی تشریح میں قرآن سے دو قسم کی رحمتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک پہلی رحمت عامہ ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے کو شامل ہے۔ ایک یہ آیت آ گئی ربنا وسعت كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اور اے ہمارے رب تیرے علم رحمت اور علم، اے رب تیری رحمت اور علم ہر شے کو شامل ہے۔ یہ رحمت عمومی کی بات ہو رہی ہے، ہر شے کو شامل ہے، یعنی کہ ہر شے سے مراد بلا تفریق، بلا نسل و مذہب، رنگ، علاقائی، لسانی یا کوئی بھی تفریق کے بغیر ہر شے کو شامل ہے۔ اور دوسری قسم کے لیے آیا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سورہ بقرہ میں، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، تو یہ مخصوص رحمت ہے، یعنی کہ رحیمیت کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے۔ اس کے بعد رحمت عامہ، یعنی اگر کسی مومن کا باغ ہے اس پہ بھی بارش ہو رہی ہے، کسی کافر کا باغ ہے اس پہ بھی بارش ہو رہی ہے، اس کی بھی جو ہے فصل وہ اگ رہی ہے، سانس ہم آکسیجن سے سانس لے رہے ہیں، وہ مومن بھی لے رہا ہے، وہ کافر بھی لے رہا ہے، اور جو زندگی ہے اور جو اس کی آسائشیں ہیں وہ کافر کو بھی ہیں، موسیٰ کو بھی ہیں، فرعون کو بھی ہیں، تو یہ اس کی رحمت عمومی ہے جو کہ وہ رحمان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو تخلیق میں تکوینی جو نعمتیں ہیں کہ انسان کو عدم سے اللہ وجود میں لایا اور اس کو موت تک جو نعمتیں دے رہا ہے، اور تشریعی جو ہیں وہ رحیم کے ضمن میں آئیں گی کہ وہ مخصوص ہے ان کے لیے۔ یہ جو لفظ رحمان ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحلیل کریں تو بسم اللہ، جو بسم اللہ جس کو ہم کہیں گے، بسم اللہ میں لفظ رحمان آیت کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی کہ بسم اللہ رحمان رحیم 1/4 جو کمپوننٹ ہے، 1/4 جو ایلیمنٹ ہے، جو پارٹ آف دا آیت ہے، وہ رحمان ہے۔ جبکہ ترتیب آیات کی روح سے سورہ حمد کی تیسری آیت کا نصف ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور سورہ رحمان میں یہ لفظ رحمان ایک مستقل آیت ہے،
کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور یہ الرحمن جو ہے اس کے متعلق جو ایک اور توضیح ہے کہ قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ الف لام را ہا میم اور نون، یہ تین مختلف صورتوں میں شروع میں مقطعات آئے ہیں. قرآنی مقطعات یا مقطعات قرآنی الف لام را ہا میم اور نون، ان کو اگر اکٹھا کریں تو الرحمن بنتا ہے. اب ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ لفظ کیا قرآن سے پہلے بھی تھا؟ قرآن میں تو یہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب مختلف جو میں نے بتایا کہ صورتوں میں آیا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان قال للرحمن عصیا. سورہ مریم. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا بابا شیطان کی عبادت نہ کریں اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. تو جناب مریم علیہ السلام کا جو دور ہے بنی اسرائیل کا، اس میں بھی رحمان لفظ آیا. اس کے بعد یا ابات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا میں ڈرتا ہوں کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. جب جناب مریم سے کہا کہ ولادت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی تمہیں آدمی نظر آئے تو بات نہ کرنا بلکہ کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی. جناب مریم سے کہا کہ ولادت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی آدمی نظر آئے تو بات نہ کرنا بلکہ اشارے سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی کہ جو روزہ خاموشی کا روزہ ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی ہے، آج میں ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی. جس کے بعد جناب عیسیٰ نے کونیوں کے بل کھڑے ہو کے کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. تو حضرت عیسیٰ نے خود جواب دیا. جب اصحاب قریہ کے پاس 3 رسولوں نے آ کے سورہ یاسین میں آتا ہے اپنی رسالت اعلان کیا، انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون. سورہ یاسین میں کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم پر، تم میرا جھوٹ بول رہے. ان آیتوں سے نازل ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رحمان جو ہے وہ موجود تھا، لیکن عرب جو تھے مشرکین وہ اس نام سے نامانوس نظر آتے ہیں، ان کے ہاں یہ نام نہیں پایا جاتا تھا جیسا کہ آیا. اور جب ان سورہ فرقان میں اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کیا جس کا تم کو حکم دو جس ہم اس کو سجدہ کریں، اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ رحمان لفظ سے واقف نہ تھے. تو یہ رحمان کا جو ہے سیاق و سباق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا بلاغت کی روح سے رحمان کی ہم دیکھیں تو رحمان جو ہے صرف رحمت کے ہی معنوں میں استعمال نہیں ہوا. جیسے الرحمن علم القرآن، یعنی کہ یہاں پر الرحمن کہنے کے بعد رحمت، مطلب یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ علم بھی ایک رحمت ہے اور علم الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات صرف رحم کی فارم میں نہیں آتا، بلکہ جیسے سورہ مریم میں بھی آیا تھا کہ آزر سے کہا کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پہ عذاب نہ آ جائے، تو وہاں رحمان بھی لفظ ہے، ساتھ عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہ مورد رحمت نہیں ہے بلکہ مورد عذاب ہے. ایسی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ رحمان اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، صرف جیسے علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علم کی صورت میں آیا، اس کے علاوہ بھی آیا. اس کے علاوہ ہم اس کی اگر تھوڑی اور ڈیٹیل میں جائیں، کیونکہ ایک مفصل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس کا وعدہ رحمان نے غیب سے اپنے بندوں سے کیا ہے، سورہ مریم. اور
وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ توبہ۔ اللہ نے مومنین اور مومنات سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں ہیں۔ یہ کچھ آیات ہیں جن میں جیسے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو یہ جہاں پہ شرک کی نفی آ رہی ہے وہاں پر بھی رحمان لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ دونوں الفاظ۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور اس میں آئیں تو آتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس کو بھی پکارو کہ تو جان لو کہ سارے نام اللہ کے ہیں۔ اب اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہ میرا ہی نام ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جیسے آیت آئی نا کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہاں پر لفظ اللہ بھی آ سکتا تھا، وقال اتخذ اللہ ولدا، اگر آیت ایسی ہوتی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ آیت ایسے بھی آ سکتی کہ اللہ وقال اتخذ الغفار ولدا، کہ غفار کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہاں پر نہ تو اپنا اسم ذات استعمال کیا ان جو پچھلی آیات ہیں، اور نہ اللہ نے رحمان کے علاوہ کوئی اور اپنا صفاتی نام استعمال کیا۔ تو یہ مختلف تفاسیر میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ رحمان اس لحاظ سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے جو اس کی ذات پر، یعنی کہ اللہ جب اللہ استعمال نہیں کر رہا تو اس کی جگہ جو اپنا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ رحمان آیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیں، یہ سورہ عرفہ اور امام ایک اور امام ہمارے ہیں امام باقر علیہ السلام، ان کی ایک روایت ہے سورہ عرفہ میں بھی آیا ہے کہ یا رحمان دنیا والآخرہ ورحمہما، کہ اے رحمان دنیا والآخرہ، یعنی کہ دنیا اور آخرت کے رحمان، ورحمہما، اور آخرت کے رحیم اور دنیا کے رحیم۔ اب تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ڈسکشن تھی کہ رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، یا رحمان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں مخصوص مومنین کے لیے ہے۔ جو امام کا جملہ جو آیا ہے یا رحمان دنیا والآخرہ ورحمہما، اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ رحمان جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی ہے اور رحیم وہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام کا کلام جو ہے کلام الامام ہوا کرتا ہے، یعنی کہ اپنے کلام میں امامت کا درجہ رکھتا ہے، کلاموں میں امامت کا درجہ رکھتا ہے۔ جب قیامت کے دن اب رحمان دنیا اور رحیم آخرت، اب ہم رحیم دنیا اور رحمان آخرت کو بھی ذکر کریں گے جو اس قول میں آیا۔ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ وہ رحمان ہے، عمومی طور پر سب پہ رحم کرتا ہے، اور آخرت میں مومنین پر رحم کرے گا۔ تو وہ آخرت میں رحمان کیسے ہے؟ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو کیا ایک اس کا اجر ملتا ہے۔ الف لام میم 3 لفظ ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس کے 10 دوں گا ایک حرف کے متعلق، اور ایک جو نیکی کا کام کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو وہ اس کی رحمانیت آخرت میں یہ ہے کہ وہ اس کو بڑھا دے گا، اور جتنا چاہے بڑھا دے۔ جیسے خیر من الف شاہ، تو جہاں پہ میں نے بتایا کہ 70 کا عدد آتا ہے یا 1000 کا عدد آتا ہے، آپ ایک دفعہ ایک رات کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں 1000 راتوں کی جو ہے وہ آپ کو حفظ دوں گا۔ تو وہ اس کی رحمانیت آخر میں آ رہی ہے، اور رحیمیت یہ آ رہی ہے کہ اب دنیا میں آپ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ اللہ یبسط رزق میں اللہ رزق جس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ لئن شکرتم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے۔ تو یہ اس کی رحمیت جو ہے، رحیمیت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کی بتا دی۔ اب اس کے ذیل میں وہی کچھ باتیں ہیں کہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلے ڈسکشن لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جس نے میرا پہلا لیکچر نہیں سنا۔ تو اللہ جو ہے، لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو ہے وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تکوینی طور پر جو تمام
اس نے تخلیق کی ہے اور اس نے جو کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کے لیے سارے جو اسباب اس نے پیدا کیے ہیں وہ لفظ اللہ پر دلالت کرتے ہیں. اور رحمان جو ہے وہ چونکہ یہاں پر تکوینی جو اس کو اسباب اللہ نے رزق دیا ہے، علم دیا ہے، بدن دیا ہے، روح دیا ہے، شعور دیا ہے، ہر چیز رزق ہے. جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو چیز آپ انفاق کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون سورہ بقرہ، کہ جو چیز ان کو وہ مما رزق جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جو چیز خرچ کی جا سکتی ہے، جو چیز شیئر کی جا سکتی ہے، وہ رزق میں آتی ہے. تو یہ ساری گفتگو کہ رحمان جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے ہے، اللہ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے یہاں آیا، اور رحیم چونکہ آخرت کے لیے تو وہ فیوچر کے لیے آیا. اور پھر ایک اور میں مختصر آپ کو میرا اگر میں بہت زیادہ گفتگو کروں گا، بہت ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو پھر لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر پوائنٹس دیے جائیں آپ کو، تاکہ آپ ان سے خود اس پہ سوچیں، تفکر کریں، تدبر کریں قرآن میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ آیا ہے تو اس کی وحدانیت پہ آ رہا ہے، اس کی توحید پہ آ رہا ہے. اور رحمان آ رہا ہے تو وہ چونکہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، رحمان ہے تو عدل آ گیا ہے، تو توحید بھی آ گئی، عدل بھی آ گیا. اب رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو جب اس نے اس دنیا میں رزق دینا ہے، ہدایت بھی رزق ہے، تو نبی اور امام بھی آ گئے، تو امامت نبوت بھی آ گیا، اور رحیم آخرت یعنی کہ معاد قیامت بھی آ گئی. تو اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یہ اس کی صفات ہیں. اور رحمان اس کی مطلب متبادل کے طور پر اللہ کے لیے جب اللہ نے اپنا لفظ اللہ نہیں استعمال کیا، اپنا نام استعمال نہیں کیا ذاتی، تو اس کی جو ریپلیسمنٹ میں لفظ آیا ہے قرآن میں وہ رحمان آیا ہے. تو یہ رحمان لفظ کی امپورٹنس ہے. اور آپ رحمان نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں یہ مکروہ ہے، امیر المومنین کے قاتل کا نام ہے، لیکن اب دیت میں آ سکتا ہے. لیکن خصوصی طور پر اللہ کا نام، کسی کا نام نہیں، رحمان نہیں رکھا جا سکتا. اللہ کا رؤوف رکھا جا سکتا ہے، رحیم رکھا جا سکتا ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اب ہم اگلے ٹاپک میں الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.